کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا کماتا تو بہت ہوں لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پیسہ کیسا آ رہا اور کیسا جا رہا ہے اس کا علم ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ مال میں برکت لانے کے لیے ایک تاجر کو، ایک نوکری کرنے والے کو سچائی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سچائی کے ساتھ جو بندہ نوکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ سچائی کے ساتھ جو تاجر کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر اپنے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، بیچنے اور لینے کا معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ ختم ہونے سے پہلے اگر اس نے سچائی کو اپنایا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، ان دونوں کے مال میں، ان دونوں کی خریدی ہوئی چیز میں، ان دونوں کی کمائی ہوئی چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، شہنشاہی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے اور ہماری نجات کے لیے اپنی جانب سے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید جیسا مقدس کلام ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی ایک اہم پیغام میں لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم چیز جو ہم سے جدا ہوتے جا رہی ہے اور ایک گناہ سے زیادہ ہمارا تعلق بنتا جا رہا ہے، ایک ایسی نیکی جس کے کئی فائدے شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس نیکی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا نمازی، کیا حاجی اور کیا عالم، کیا غیر عالم، سارے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور اصلاح کی کوئی فکر ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ انتہائی اہم اور سیدھا سا پیغام ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اس پر عمل کر لیں گے تو بہت سارے فائدوں سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے محروم ہی رہیں گے تو ایک گناہ کے شکار ہوں گے جس گناہ پر اللہ کی لعنت برسائی گئی ہے، جس گناہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کی لعنت اترتی ہے۔ ایسے خطرناک گناہ میں ہم مبتلا ہو جائیں گے اس نیکی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ لہذا ہمارے کاروبار، ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، روزمرہ کی زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات، اپنے آپسی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات، یہاں تک کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اس نیکی سے خالی نظر آتے ہیں۔ لہذا خطبہ جمعہ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب و سنت کے مطابق بات کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو کہ پڑھنے کے اعتبار سے انتہائی مختصر لیکن معنی و مطلب کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، ایک ہے تقوی اور ایک ہے سچے لوگوں کی صحبت، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان پھیکا نظر آتا ہے۔ ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی جو حلاوت اور اس میں جو چاشنی ہوتی ہے، جو تر و تازگی ہوتی ہے، وہ ان دو صفات سے اگر خالی ہے تو پھر اس میں وہ چاشنی، وہ مٹھاس نظر نہیں آتی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے بالخصوص خطاب فرما رہا ہے، ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے، تاکہ ان کے ایمان میں چاشنی، تر و تازگی وہ پیدا کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ دو باتوں کا پیغام دے رہا ہے، ایک ہے اللہ کا تقوی اور دوسرا ہے سچے لوگوں کی صحبت، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہنے کی تلقین۔ یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی سے متعلق ہم کئی مرتبہ آپ کے سامنے اشارتاً وضاحتاً آپ کے سامنے صراحت کے ساتھ بیان فرمائی دی ہے، لیکن اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ عربی میں اس کو صدق کہا جاتا ہے، سچ بولنا، یعنی سچائی کو صدق کہا گیا ہے، اور صدق کے تین مراتب ہیں، تین درجے ہیں، ایک ہے صادق، دوسرا ہے صدوق، تیسرا ہے صدیق۔ صادق سچے کو کہا جاتا ہے، صدوق بہت سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے، صدیق بہت ہی زیادہ سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سچ بولنے کے تین درجات ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ صدق کے سلسلے میں، سچائی کے سلسلے میں تین قسمیں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے اقوال میں سچائی ہونی چاہیے، وہ جو کچھ بات کرتا ہے اپنی زبان سے وہ اپنے قول پر پابند ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہاں قول کے اعتبار سے سچ بولنے کی بات معلوم ہو رہی ہے۔ اور سچ سے متعلق دوسری قسم جو بیان کی گئی وہ یہ کہ عمل کے ذریعے انسان کو سچا بننا ہے، انسان کے عمل میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ انسان کے عمل میں سچائی کب پیدا ہوتی ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ پابندی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو یہ انسان کے عمل میں سچائی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر دوسری تیسری باتوں کو اس میں شامل کر کے عمل کرتا ہے تو پھر اس انسان کا عمل سچا نہیں ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے بھی انسان کو سچا بننا چاہیے۔ تیسری قسم جو بیان کی گئی وہ یہ کہ حالات کے اعتبار سے زندگی کے مختلف حالات اور اوقات میں یہ سچائی ہونی چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں سچائی ہونی چاہیے۔ یہ تین قسمیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حاضرین جمعہ، سچائی کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر آئی ہے۔ سچائی انبیاء کا وصف ہے، نبیوں کا وصف ہے۔ نبی جب بھی زبان ہلاتے سچ بولا کرتے، کبھی جھوٹ ان سے امکان نہیں، جھوٹ کا صدور ان سے نہیں ہوتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس روئے زمین پر سب سے سچے انسان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو آغوش پائے تھے، تربیت میں جو پلے تھے، وہ صحابہ سب سے سچے انسان ہیں۔ لہذا ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ان صفات کو اپنانا ان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے۔ یعنی انبیاء و رسل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی یہ امتیازی وصف ہے کہ وہ ہر معاملے میں سچ بولا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کا آپ تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا کاروبار سچ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہم کاروبار میں کتنا جھوٹ کہتے ہیں، اسی طرح معاملات میں کتنا جھوٹ کہتے ہیں۔
ہمارا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جھوٹ پر منحصر ہے، اور جھوٹ یہ سچائی کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کے حق میں بہت سارے انعامات، بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں، اور ایسے ہی جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی بے شمار وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے سامعین، ابھی ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک آپ کے سامنے سچائی کی کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ خطبہ جمعہ کا دوسرا پہلو ہے سچائی کے فوائد، سچائی اپنانے سے انسان کو کیا کچھ فائدے نصیب ہوتے ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، تبھی انسان اپنے آپ کو سچا بنا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سچائی کے فائدوں میں اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مجھے سچ بولنے والا اور جنت کا مہمان بنائے، اللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلا فائدہ سچ بولنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں بیان فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس دن سچ بولنے والوں کے سچائی کا بدلہ دے گا۔ کس نوعیت سے، کس حساب سے بدلہ ملے گا، کس چیز کا بدلہ ملے گا؟ انہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سچ بولنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ سچ بولنے والوں کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس سے محبت کر جائے، اللہ جس سے محبت الفت رکھے، وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ سچ بولنے والوں سے اللہ ہمیشہ راضی رہتا ہے، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں آخری میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی سچ بولنے کی وجہ سے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سچ بولنے والوں کے لیے جو دوسرا فائدہ ہے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ رب العالمین ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والے لوگوں کے لیے تیسرا فائدہ شریعت اسلامیہ میں جو بیان کیا گیا وہ بہترین رفاقت انہیں نصیب ہوگی، یعنی انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ان کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 پر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ان کا مقام و مرتبہ بنائے گا، ان کی رفاقت انہیں نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کیا ہی بہترین دوست ہیں۔ کون دوست؟ انبیاء، سچ بولنے والے، شہداء، صالحین، یہ ان لوگوں کے بہترین دوست ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے سچ بولنے والوں کے لیے کہ وہ ان کا مقام، ان کا شمار انبیاء اکرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سچ بولنے والوں کے لیے چوتھا فائدہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں پریشانیوں سے نجات پاتا ہے، پریشانیوں سے نجات پا کر اطمینان والی زندگی حاصل کرتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں بیان فرمائے ہیں، حدیث نمبر 2518 کے تحت، اور اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے حسن کا حکم لگایا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، یقیناً نیکی جو ہے انسان کے اندر اطمینان کو پیدا کرتی ہے اور جھوٹ شک کو پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ انسان سچ بولنے والا بنے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہوں گی، وہ پریشانیوں سے ہٹ کر اطمینان والی زندگی گزارے گا۔ اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، کثرت سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کی رات کی نیندیں بھی ان پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے باقی پھر 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن جو انسان سچ بولتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، آرام سے پیتا ہے، اطمینان کے ساتھ سوتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے، یہ صدق، یہ نیکی، یہ سچائی کی بڑی نیکی ہے، سچائی کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو ہم میں زندگی میں کتنے لوگ پریشان ہیں، جھوٹ بول بول کر پریشانی اپنے اندر کر رہے ہیں، اپنے اوپر خرید رہے ہیں۔ تو پھر جھوٹ سے بچیں اور پریشانی سے نجات پائیں۔ سچ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالی اطمینان والی زندگی ہمارے لیے عطا فرمائے گا۔ پانچواں فائدہ سچ بولنے والوں کے لیے اللہ نے جو بیان فرمایا شریعت مطہرہ میں، وہ یہ کہ اللہ کے یہاں وہ انسان سچا لکھا جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے، جس کے بارے میں اللہ کے یہاں رجسٹر میں سچا لکھا جائے وہ انسان جنتی ہے، وہ انسان جنتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو کہ صحیح بخاری کی کتاب الادب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7540 پر 3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان الصدق الى البر، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ وان الرجل ليصدق حتى يكون صدیقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقیناً سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کو صدیق یعنی سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ بشارت اس کے حق میں بیان فرمائی ہے جو سچ بولنے والا ہے۔ چھٹا فائدہ سچ بولنے والوں کے حق میں جو بیان کیا گیا وہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اس پر بھروسہ کرنے لگیں گے۔ ایک تاجر کے لیے، ایک بہترین بزنس مین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے والا تاجر دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہوگا؟ کسٹمرز اس پر بھروسہ کریں گے، اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ایک فائدہ ہے سچ بولنے کا، بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج دیکھیے کاروبار کے مسئلے میں، تجارت کے مسئلے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا ہے، اسلام کا ایک بہترین شعار تجارت بیان کیا ہے، اور جو اسلام کا نظام معاش ہے، روزی کمانے کا جو ذریعہ ہے، اسلام کے اندر سب سے پہلے تجارت کو بیان کیا ہے۔ اتنی مقدس تجارت میں آج ہم مسلمان پیچھے ہیں۔ اگر تجارت کرتے بھی ہیں تو ہماری تجارت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، نیکی کے پیچھے ہم نہیں رہتے، یعنی صدق، سچائی کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہمارے کسٹمر ہمارے اوپر کیسے بھروسہ کریں گے؟ ہمارا کسٹمر، ہمارا گاہک ہماری بات پر کیسے یقین کرے گا؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو تاجر اپنے خرید و فروخت کے معاملے میں سچائی کو اپناتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، لوگوں کی محبت کا وہ مرکز بن جاتا ہے، لوگوں کے یقین اور بھروسے کا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ساتواں فائدہ، سچ بولنے والے ہمیشہ مصیبتوں سے پاک رہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، حدیث غار کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے، یعنی 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، بڑی مشہور اور لمبی حدیث ہے، اور وہ غار کا جو منہ تھا ایک چٹان کے ذریعے بند ہو گیا، اور اس میں جو 3 لوگ پھنسے تھے وہ اپنے اپنے نیک اور سچائی کے ساتھ جو عمل کیے تھے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، اس عمل میں اگر ہم سچے ہیں تو ہمارے نکلنے کا راستہ فرما۔ تو تینوں کی بات جب بیان مکمل ہو گئی، اللہ رب العالمین وہ راستے کا جو آڑ تھا، چٹان، اس کو ہٹا دیا، یہ لوگ نجات پا گئے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، انسان زندگی میں پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات پانا چاہتا ہے، سچائی کو اپنا لیں۔ اس کا قول سچا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو، اس کی بات، اس کے اخلاق سچے ہونا چاہیے، اس کے اعمال سچے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں جو بھی مرحلہ اس کے لیے آئے، ہر مرحلے میں وہ اپنے آپ کو سچا بیان کرے۔ میرے بھائیوں، سچائی کا ایک صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان
ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اکیلے میں، لوگوں میں، سب کے سامنے اپنے آپ کو سچا بنائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی لوگوں میں ہے تو سچ بول رہا ہے، اکیلا تو عمل میں سچا نہیں ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ عمل کے معاملے میں اکیلے میں جھوٹے ہیں، اکیلے میں سچ نہیں ہیں۔ جب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور سچائی بیان کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے اعتبار، عمل کے میدان میں ہم جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر ہم اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطن ہمارا جھوٹا ہے، باطن ہمارے سچائی سے خالی ہے۔ لیکن سچائی کا ایک صحیح اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اکیلے میں، لوگوں میں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سچا بنائے۔ اور اسی طرح آٹھواں اور آخری فائدہ جو سچ بولنے والوں کے سلسلے میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ رزق میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی۔ کتنے تاجر ہیں، کتنے نوکری کرنے والے بھائی ہیں جو محنت کرنے کے باوجود پریشان ہیں، محنت کرنے کے باوجود روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ کوئی کمانے کے باوجود پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے، اس کا مال جیسے آ رہا ہے ویسے خالی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا کماتا تو بہت ہوں لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پیسہ کیسا آ رہا اور کیسا جا رہا ہے اس کا علم ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ مال میں برکت لانے کے لیے ایک تاجر کو، ایک نوکری کرنے والے کو سچائی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سچائی کے ساتھ جو بندہ نوکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ سچائی کے ساتھ جو تاجر کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما بیعہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر اپنے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، بیچنے اور لینے کا معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ ختم ہونے سے پہلے اگر اس نے سچائی کو اپنایا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، ان دونوں کے مال میں، ان دونوں کی خریدی ہوئی چیز میں، ان دونوں کی کمائی ہوئی چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات! ایک تاجر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے اور سچائی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کی اصل کیفیت بیان کرے، جھوٹ نہ بولے اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے، تو ایسا تاجر اللہ کی ان برکتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ لے گا۔ تو یہ آٹھواں فائدہ ہے سچ بولنے والوں کے حق میں۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں سچ بولنے والوں کے لیے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے صرف یہ 8 فائدے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بنیادی طور پر اہم اور بڑے فائدے ہیں، جو آج ہمیں ان فائدوں سے خالی نظر آ رہے ہیں، ہماری زندگیاں خالی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا ان فائدوں کو اپنانے کے لیے ہمیں سچائی اپنانا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آئیے خطبہ جمعہ کا ایک آخری پہلو ہے، اب ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ سچائی کے بارے میں جب ہم نے قرآن اور حدیث میں دیکھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور سچ بولنے والوں کے لیے کتنے فائدے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سچ بولنے والے اپنے آپ کو بنانے کے لیے کیا کچھ چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، ہم ان ذرائع کو اپنانا چاہیے، ان سورسز کو اپنانا چاہیے جس سے انسان سچ بنتا ہے، سچا بنتا ہے۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع، سب سے پہلا ذریعہ اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کی قدرت کو صحیح معرفت، اس کی قدرت کی صحیح معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ رب العالمین کو صحیح طور پر پہچانیں۔ انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے کاروبار میں اللہ پر یقین نہ ہو تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے رشتے ناتوں میں کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ مسئلوں کو سلجھانے والا ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے، تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان سچ کب بولتا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم میں بہت سارے بھائی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یقین ویسا نہیں ہے جیسا شریعت میں رکھنے کا کہا گیا ہے، ویسا یقین ہمارا اللہ پر نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا ذریعہ اللہ کی ذات کو صحیح طور پر پہچانے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کو صحیح طور پر پہچانے،
اس کی صفات کو صحیح طور پر پہچانے اور اسی طرح اس کی قدرت کاملہ کو صحیح طور پر پہچانے. اگر یہ 3 چیزیں انسان اپنا لے تو اللہ کو سامنے رکھ کر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جب وہ جھوٹ بولے گا تو سوچے گا کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے, مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا, میں سچ بولوں گا, میں سچ بولوں گا. یہ سوچ کر انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے. دوسرا ذریعہ, دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. معاشرے میں سب سے انتہائی خطرناک چیز آج یہی نظر آ رہی ہے. ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو جھوٹ بولنے کا حکم دیتے ہیں. کوئی باپ سے قرضہ لینے والا آ گیا, باپ گھر میں رہتا ہے, چھپا رہتا ہے, بچے کو بھیجتا ہے, بولو ابا گھر میں نہیں ہیں. یہاں وہ نجات پانے کے لیے بچے کا استعمال کر رہا ہے, لیکن در حقیقت اس بچے کے ذہن کے اندر جھوٹ کا وہ دروازہ کھول رہا ہے. ماں کبھی باپ کے جیب سے کچھ پیسہ اٹھا لیتی ہے, بچہ دیکھ لیتا ہے, ماں بچے کو نصیحت کرتی ہے میں تجھے 5 روپے 10 روپے دے دوں گی, ابا کو نہیں بتانا. جھوٹ کی تربیت. جب ماں باپ بچوں کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں, جھوٹ کی تربیت کرتے ہیں تو بچے جھوٹے بنتے ہیں, اور کل کو جب یہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ سے ہی جھوٹ بولنے والے ہو جاتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں باپ اپنی غلط تربیت کا نتیجہ بچوں کے اندر دیکھیں گے اور خون کے آنسو روتے بیٹھیں گے. کیا کریں گے؟ لہذا ماں باپ کو بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولنے والے بننا چاہیے. بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, نانا نانی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, دادا دادی کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں, گھر کے بڑے افراد کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. لڑکے ہو یا لڑکیاں, ان کے سامنے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں, گرچہ کہ وقتی طور پر تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو. یہ بات میں بالخصوص خواتین سے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ خواتین جھوٹ کے معاملے میں بہت آگے اور سچ کے معاملے میں بہت پیچھے نظر آتی ہیں, اور ہمارے مرد احباب بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارے مرد احباب کا جھوٹ بازار میں کاروبار میں زیادہ ہوتا ہے, خواتین کا جھوٹ گھروں میں 4 دیواری میں زیادہ ہوتا ہے. لہذا ہر کوئی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ذریعہ سچائی کو اپنانے کا اور دوسری ذمہ داری ہمیں اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو کہ انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ دنیا سے محبت کم کرنا چاہیے, دنیا سے بے رغبتی. انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. آج مارکیٹ میں کتنے کاروبار نہیں ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کریں. اور یہی مشغلہ ہمارے نوجوانوں کا بھی بن چکا ہے. ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ دیکھ لیں یا پھر عام حالات میں دیکھ لیں, ایسے کاروبار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی بنیادیں جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہیں, اور وہ کاروبار سچائی کی طرف کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. ایسے کاروبار میں بچے لگے ہوئے ہیں, لہذا ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے. یعنی دنیا سے محبت جتنی کم ہوگی, آدمی وہ اپنے آپ کو اچھا نیک انسان بنانے کی کوشش کرے گا. دنیا سے محبت زیادہ ہوگی تو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے گا, سچائی کو چھوڑ دے گا, اور سچائی کو چھوڑنے کی وجہ سے پیچھے جتنے فائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے سارے فائدوں سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے, وہ عورت محروم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر زیادہ کریں. تیسرا یہ کہ دنیا کی فکر کم کریں, دنیا سے بے رغبتی رکھیں, دنیا کی محبت کم کر لیں. چوتھی بات یہ کہ آخرت کی فکر بڑھائیں. جو انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا کل حشر کا میدان ہوگا, اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی اور میرا گریبان ہوگا, مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. یہ سوچ کر انسان جھوٹ سے بچے گا, سچائی کے راہ پر وہ نکل پڑے گا. لہذا آخرت کی فکر اپنے اندر زیادہ رکھیں. پانچویں چیز, لوگوں پر آسانی کریں. یہ انتہائی اہم ہے. لوگوں پر آسانی کرنے کی وجہ سے لوگ آسانی کی وجہ سے مشکل میں نہیں پڑیں گے. اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. جب بندے دوسرے بندوں پر آسانی کریں گے تو وہ لوگ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے. جھوٹ کب سہارا لیا جاتا ہے جھوٹ کا؟ جب آدمی اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرے, اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرے,
تب وہ آدمی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یعنی اس مشکل سے نکلنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر کوئی اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے کہ میں لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنوں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بیان کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر مبعوث کیا تھا، لوگوں پر آسانی کرنے والا بنا کر آپ کو نبی بنایا تھا، لوگوں پر مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جب تک ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ آسانی کرتے رہیں گے، ان کے اوپر آسانی کریں گے، تو وہ کسٹمرز ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، بھروسہ ہمارا ان کا ایک ہوگا، تو پھر وہ آسانی کے سلسلے میں جھوٹ کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، سچائی پر آدمی ٹکا رہے گا، خود بھی آسانی کی طرف رہیں، لوگوں کو بھی آسان کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح چھٹی بات یہ کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں، یہ بہت اہم ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کریں جو سچ بولنے والے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ میدان میں، مارکیٹ میں ایسا ایک بھی انسان نہیں ملتا، مول صاحب ہمیں کس کے ساتھ رہیں گے؟ آپ یہی بولیں گے، لیکن آپ تو بن سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سچا بنا سکتے ہیں، اور اصلاح کی فکر اپنے آپ سے شروع ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ نیک اعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو دیکھتے ہیں سارے لوگ اسی گناہ میں مبتلا ہیں، میں ایک سدھر گیا تو کیا دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر ہم وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر۔ لیکن میرے بھائیوں، اصلاح کی سب سے بڑی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا قدم خود سے شروع ہونا چاہیے۔ تو مارکیٹ میں، تجارت میں پہلے اپنے آپ کو سچا بنائیں، پھر آپ کا کسٹمر، آپ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والا انسان آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے سے کترائے گا۔ ارے بھائی، یہ بندہ میرے سے اتنا سچ بولتا ہے، میرے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہے، میں دوسروں کے ساتھ چاہے جھوٹ بولوں، اس کے ساتھ جھوٹ بولنے پر میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس طرح لوگ سوچیں گے اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ لہذا ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں۔ یہاں نوجوان بچے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کالج میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی مراحل میں جہاں کہیں بھی رہیں، سچے دوستوں کے ساتھ رہیں، جھوٹے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ دوستوں میں جھوٹ بہت عام ہوتا ہے۔ غلط چیزیں کھا لیتے ہیں، غلط چیزیں پی لیتے ہیں، اور والدین سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں غلط کاموں کے لیے۔ لہذا ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کی دوستی نبھاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یہ لوگ آپ کو بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی ڈوب جائیں گے۔ لہذا ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں، سچ بولنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے بڑے فائدے بیان کیے ہیں، سچے دوستوں کے ساتھ رہنے کے بڑے فائدے بیان کیے ہیں، مثال دے دے کر سمجھایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدمی اگر عطر بیچنے والے کے ساتھ رہے گا، عطر بیچنے والے کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر خود بخود عطر کی خوشبو آئے گی۔ اگر کوئی لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھے گا، وہ محنت مزدوری نہ بھی کرے، تب بھی گرمی کی وجہ سے اس کے بدن میں بدبو پیدا ہوگی، اس کے بدن میں بدبو پیدا ہوگی، یا پھر لوہار کی بھٹی کے جو آگ کی چنگاریاں ہیں اس کے کپڑے کو جلا کر رکھ دے گی۔ تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بنو گے، اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے۔ لہذا سچوں کی صحبت میں رہو تو سچے بنو گے، جھوٹوں کی صحبت میں رہو گے تو جھوٹے بنو گے۔ اور ایک ساتویں چیز یہ کہ اپنے بچوں کو جھوٹ کے ساتھ، یعنی اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائے اور سچائی کی انہیں تاکید کرتے رہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے، والدین پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کو بتائیں کہ بیٹا سچائی بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچائی کی اتنی اہمیت قرآن حدیث میں ہے، سچائی کہنے پر اللہ تعالیٰ یہ انعام رکھا ہے، سچائی ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، اس کے یہ فائدے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے رہیں۔ اور اسی طرح سچ بولنے پر بچوں کو انعام دیا کریں۔ ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے۔ بچے اگر سچ بولتے ہیں تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے، کوئی انعام دینا چاہیے، تاکہ بچے اور ایک مرتبہ سچ بول کر آپ سے انعام لینے کی ان کے اندر ایک کوشش پیدا ہو جاتی ہے، یہ رغبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی، گھر کے بڑے افراد کی، نانا نانی کی، دادا دادی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
آپ اپنے بچوں کو سچا بنانا چاہتے ہیں، جب کبھی وہ سچ بولیں انہیں انعام دیں، انہیں تحفہ دیں، انہیں کچھ خرچوں کے لیے پیسے دیں، بچے اس سے خوش ہو کر اس چیز کو مزید اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 9، سچ سے متعلق اسلامی تعلیمات کو اپنے بچوں کے سامنے رکھا کریں۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، سچ کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ باتیں بچوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور اسلامی تعلیمات میں بالخصوص انبیاء و رسول کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں۔ انبیاء و رسول کے واقعات بچوں کو کہانی کے طور پر سنائیں، جو سچائی کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ایسے واقعات انبیاء اور رسول کے بچوں کو سنانا چاہیے۔ سلف صالحین کی مائیں ایسا ہوا کرتی تھیں، بچے کو دودھ پلانا بھی ہو تو باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچے کی تربیت غلط نہ ہو۔ اور مائیں ایسی ہوا کرتی تھیں، جب انہیں سلانے کے لیے لوری دیتی تو یہی انبیاء و رسول کی قصے کہانیاں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں ان کو بیان کیا کرتی تھی۔ آج یہ چیز ہمارے ماؤں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سمجھائیں، نبیوں کے قصے، رسولوں کے قصے کہانی کے طور پر، سچ بولنے کی طرف ترغیب دلانے کے طور پر، نماز کی اہمیت بتانے کے طور پر، صدقہ و خیرات کرنے کی طریقے یعنی بتانے کے طور پر ان قصے کہانیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو بچوں کو سنانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے مقدس جماعت ہے جن سے اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ان سارے صحابہ کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو صحابہ و صحابیات، انبیاء و رسول کے صحیح سند کے ساتھ جو قصے کہانیاں ہیں، وہ واقعات جو ہیں قصے کہانیوں کی شکل میں بچوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ اس سے بچوں کے اندر دلچسپی بڑھتی ہے۔ آخری بات یہ کہ سچائی سے متعلق یا سچائی کے علاوہ دوسرے جو نیک کام ہیں ان سے متعلق قرآن اور صحیح احادیث میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان ساری باتوں پر ہم اپنے دل و جان سے زیادہ یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم ہر جمعہ کوئی بات سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں، اس پر دل و جان سے یقین و بھروسہ نہیں ہے۔ اگر یقین و بھروسہ ہوگا تو پھر عمل کرنے کی طرف انسان آگے بڑھے گا۔ اگر ان باتوں پر، قرآن کی باتوں پر، احادیث صحیحہ پر انسان کا یقین ہی نہ ہو، انسان کا بھروسہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ انسان کیا عمل کرے گا؟ لہذا یہ 10 ذمہ داریاں، یہ 10 کام ہیں جو ہمیں کرنے کے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سچائی کی طرف لانے کے لیے۔ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہی بات رکھی گئی کہ سچائی ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ ایک خطرناک عمل ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں خطرات، فتنے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ سچائی ایمان والوں کا وصف ہے اور جھوٹ منافقوں کی صفت ہے۔ لہذا سچائی کو اپنانا چاہیے اور اسی طرح جھوٹ کا انکار کرنا چاہیے، جھوٹ کو رد کر دینا چاہیے۔ یہی آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر سچا بنائے اور سچ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے اقوال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے احوال میں ہمیں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہر ایک کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے مکمل شفایابی عطا فرمائے۔ جو صحت مند ہیں اللہ مزید عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹ، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ جیسی بری چیزوں کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت پر اللہ اپنی رحمتیں، سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی گستاخی ہو اللہ معاف فرمائے۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ انہیں اچھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔